اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، حیدرآباد، السلام علیکم۔ رات کے اس پہر کتنوں کی نیندیں آپ نے اڑا دی ہیں آپ کو پتہ نہیں۔ آج مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک عظیم الشان جلسہ ہونا چاہیے۔ حیدرآباد کی طاقت اور توانائی یہ ہے کہ کارکنوں کے ذریعے بھی حیدرآباد کے بڑے ایک جلسہ آج کر کے دکھا دیا ہے۔ اپنے ایوانوں سے جھانکو، آنکھیں کھولو۔ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کل سڑکوں پہ آئیں گے تو تم اپنا نظام کیسے چلا پاؤ گے؟ جب یہ سڑک پہ آئیں گے تو ظلم کا، جبر کا کو بھاگنے کا راستہ نہیں۔ اور ہم کہتے رہے، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کوئی نہیں بول رہا ہے 50 سال میں آگے نہیں، 50 سال کوٹا سسٹم سے لے کر، نیشنلائزیشن سے لے کر، نوکری اور تعلیم کے دروازے بند ہونے سے لے کر، اور پھر شناخت اور پہچان پر ضرب لگانے سے لے کر کسی کے لیے ہم روڈوں پہ نکلیں تو ہمارے لیے فولادی آتشی گولیاں اور تمہارے اپنے لے کے نکلے تو کبھی تم اپنے لوگوں پر بندوق چلانے سے انکار کر کے بندوق کے نیچے رکھ دو، بیل کھول دو اور چلاؤ بھی تو ربر کی گولیاں چلاؤ۔ تو ہمیں تاریخ نے اس بات کو سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے، اور کیا اب بھی ہم یہ سمجھیں کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سازش میں ہمارے راستے روکنے پر ایک پوری قوم جس کا احسان ہے کہ یہ پاکستان ہے، جس کا احسان ہے کہ یہ پاکستان ہے، کہ جس کے اجداد نے جب ہندوستان کے اس ٹکڑے پہ پیر رکھے تو ان کے مقدس قدم نے ہندوستان کے کو پاکستان بنا دیا، کہ آپ نے وہ شناخت جو قومی شناخت ہے، وہ پہچان جو قومی پہچان ہے، وہ قوم جس کے نام سے پاکستان ہے، وہ قوم جس کی کوششوں سے، جس کے لہو سے اس ملک کی آبیاری ہے، جو اصل پاکستان ہے، جس نے پاکستان کے لیے صدیوں جد و جہد کی، آپ نے اس کے لیے زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی۔ کون کون شامل ہے؟ ہر دور کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہیں کہ شاید مہاجروں کو دیوار سے لگانے، دیوار سے چنوانے، آپ سب میں ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہے، سب میں قومی اتفاق رائے ہے کہ مہاجروں کو کوئی راستہ نہ دیا جائے، کوئی واسطہ نہ دیا جائے، ان کو گنا نہ جائے، ان کے حق نمائندگی چھینا جائے، تعلیم اور روزگار کے دروازے ان پہ بند کر دیے جائیں۔ لیکن بھائی کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے بغیر پلو گے کیسے؟ پالتے ہم ہیں کہ جب کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری علاقے ٹیکس دیتے ہیں تو یہ وطن، یہ ملک چلتا ہے، اس کا استحکام، اس کی سیکیورٹی، اس کی تعمیر، اس کی ترقی، سب پر ہمیں مائنس کر کے دیکھو۔
آج پاکستان میں جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، جیسی بھی ترقی ہے، جتنی بھی ترقی ہے، اس قوم کے صدقے ہے۔ اور ہم نے کیا کوشش کی تھی؟ ہم نے کوشش یہ کی تھی، یہ جماعت اس لیے بنی تھی کہ پہلے وہ لوگ جن کے اجداد نے یہ وطن بنایا، جن کے اندر پاکستان لہو بن کے دوڑتا ہے، پہلے ان کو جمع کیا جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کو سفارہ کیا جائے، ان میں ہمت پیدا کی جائے، تاکہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، اپنے ساتھ اس منزل اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے غریب سندھی کو بھی، غریب بلوچی کو بھی، غریب پنجابی کو بھی، غریب سرائکی کو بھی، غریب پختون کو بھی، بلوچ کے ساتھ کشمیری کو بھی، سب کو لے کر ہم تو یہ کہتے تھے، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ہم نے تو اپنے حصے کی قربانی دی ہے، ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی پاکستان کو بچانے کے لیے اور سندھ کے اندر نفرتوں، تعصب اور بیگانگی کی خلیجوں کو پاٹنے کے لیے ہم نے اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہو، پاکستان پیپلز پارٹی آپ دلاتے ہیں کہ یہی شہر ہے جس کو 1988 کے الیکشن میں سے پہلے 30 سپٹمبر کو 1 گھنٹے میں خون سے نہلا دیا گیا تھا۔ مرنے والے، شہید ہونے والے صرف اور صرف مہاجر ماں کے جوان بیٹے تھے، صرف گولیاں مہاجر نوجوانوں کو تلاش کر کے لگ رہی تھی، اور جنہوں نے سازش کی تھی وہ سمجھتے تھے کہ آنے والے انتخابات میں اگر سندھیوں کی نمائندگی کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی تو کراچی، حیدرآباد، میرپور، نواب شاہ، ٹنڈورایا، ٹنڈو آدم، شہداد پور، سانگل کے مہاجر پیپلز پارٹی سے کسی طرح ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایم کیو ایم نے صرف سندھ کے اندر نفرتوں کے بیج کو اکھاڑنے کے لیے، سندھ کو متحد رکھنے کے لیے، سندھ میں بسنے والی دو مستقل بسنے والی قوموں کے درمیان رابطے اور واسطے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی 88 میں ہم آپ کو حکومت نہ دلواتے اور تعاون نہ کرتے تو آج تاریخ آپ کو یاد بھی نہ کر رہی ہوتی۔ لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ جب بھی آئے ہیں، کوٹا سسٹم سے لے کر، نیشنلائزیشن سے لے کر، لسانی بلوں سے لے کر، اور آپ نے مردم شماری سے لے کر، آپ نے جگہ جگہ ہمارے لیے کانٹے بوئے ہیں۔ ہم نے آپ کے راستوں کے کانٹے ہٹائے ہیں، آپ نے ہمارے راستوں میں کانٹے بنے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ نے جو عالمی جرائم ہیں وہ مہاجروں کے ساتھ کیے گئے ہیں، جان بوجھ کر کسی بھی شہر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا عالمی جرم ہے، آپ اس میں شریک رہے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد میں بخاز، نواب شاہ، سکھر میں مہاجروں کی آبادی کو، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش میں آپ شامل رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں کم گنا اور ہمارے حق نمائندگی کو 25% سے بھی کم کیا۔ پہلے آپ نے ہمیں آبادی میں مردم شماری میں آدھا گنا، پھر آپ نے ووٹر لسٹ میں ہمیں مزید آدھا کر دیا، پھر ڈی لیمیٹیشن کے ذریعے آپ نے ہماری مزید آدھی نمائندگی، آپ نے ہم سے ہمارا حق نمائندگی چھینا ہے، پوری قوم کو ڈس انفرنچائز کیا ہے، جو بہت بڑا عالمی جرم سمجھا جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، دوستوں اور بھائیوں، طاقت سے حق چھیننے کے لیے حیدرآباد تیار ہے یا نہیں ہے؟ طاقت سے حق چھینو اے مہاجروں، کہ یہی خدا کا بھی حکم ہے۔ یہ ظلم کے خلاف